آپ سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے دینے میں اور عطا کرنے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو ہماری جھولیوں میں گناہوں کے چھید ہوتے ہیں۔ توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے توبہ کریں۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا، تو تم اس سے مانگنے سے کیوں مایوس ہو؟ یا اللہ، سب اسی طرح سوال کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز اس سوال کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں اور پانی موزے مارتا ہے، تو کشتی والے اسی سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، جب مسافر بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے، یا اللہ۔ جب تکبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، راستے بند ہو جائیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے، رنج، تکلیف اور غم سے دم گھٹنے لگے، تو اللہ کو پکارو، اسی سے مانگو۔ ضرورت مندی میں دعائیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف رکھو، حادثوں میں اسی سے فریاد کرو۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر رکھو، کیونکہ دل اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے پر رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہی فوراً ذہن میں بے نیازی، طاقت اور مدد، عزت اور قدرت کا سراپا گھوم جائے گا۔ یہ لفظ ہی لطف، عنایت، مدد، محبت اور احسان کا جلوہ دکھا دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہے۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ، حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ یا اللہ، دلوں کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے ٹھنڈا کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، ہم سب کو جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا اللہ، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، گمراہی کے راستوں پر کشتیاں چلانے والوں کو اپنا صحیح راستہ دکھا۔ یا اللہ، ہمارے غم، رنج اور تکلیف کو اپنے رحم سے ختم کر دے۔ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا سرپرست ہے۔ اللہ کیا خوب مددگار ہے، سوچیں اور شکر کریں۔ مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر سے پاؤں تک نعمت ہی نعمت دکھائی دیں گی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، بدن میں سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کی قدر نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر برسا دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ، دو پیر ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنی عقل کے بارے میں سوچیں کہ آپ عقل والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہوتی تو آپ پاگل کہلاتے۔ ذرا سوچیں، آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان اور غمزدہ ہیں۔ جو ملا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہمیں جو ملا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی، خیر، صلاحیتیں اور بہت کچھ آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس پر زیادہ نہ سوچیں، اس سے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھ کر ایک نئی شروعات کریں۔ اللہ